صاحب اپنے مخصوص انداز میں فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ مختصر جناب تو آنکھاں دی لوڑ ہی نہیں پانی۔ جی انشاءاللہ تاجیل امام زمانہ پہ ایک صلوات پڑھیں صلی اللہ۔ اپنی دعاؤں اور مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی الیہ مصائر الخلق و عواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ و نیر برہانہ و نوامی فضلہ و امتناعہ، حمدا لیکون حقہ قضاء ولشکر اداء۔ الصلاة والسلام و تحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام محمود، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگان ذی وقار اور اہل علم حضرات، مالک زمانہ آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کا یہاں پہ آنا بارگاہ خداوندی میں اللہ اس عمل کو عبادت قرار دے جس خلوص و نیت کے ساتھ اس صف اعزاء کا اہتمام ہوا ہے۔ مالک زمانہ اس خلوص و نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے آپ تمام کو، بانیان مجلس کو، اس عمل کا بہترین اجر و ثواب نصیب فرمائے، اور بالخصوص اس مجلس پاک کا ثواب جتنے مرحومین مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور بالخصوص میرے بھائی نے حکم دیا ہے مالک ان کے والدین کو اس مجلس پاک کا ثواب اور مومنین کو اس مجلس پاک کا ثواب ایصال فرمائے۔ اللہ انہیں آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے، جوار آئمہ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لمبی چوڑی بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، پڑھنے والے سننے والوں سے زیادہ آئے ہوئے ہیں، تو اگر پڑھنے والے ہی سارے آ جاتے تو مجلس میں سننے والوں کی شاید ضرورت نہ رہتی۔ بہرحال سردی کا موسم ہے، دن 11 بجنے والے ہیں، اور اس انتظار میں رہا جائے کہ کوئی سننے والا آئے گا تو مجلس ہوگی، تو پھر مجلس تو نہیں ہو سکے گی۔ مجلس کو بہرحال اپنے وقت میں شروع ہونا ہے۔ میں جلدی کرتے ہوئے، یہ ایام مخصوص ہیں اس ہستی کے ساتھ کہ جو مرکز آیت تطہیر ہے۔ آپ سننے والے بھی اگر سامع بن جائیں گے تو انشاءاللہ بات کا لطف بڑھ جائے گا۔ قبلہ نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، بخاری صاحب رکھتے ہیں، میرے لیے سعادت ہے۔ صاحبان ایمان، یہ ایام مخصوص ہیں اس ہستی کے ساتھ، اس معظمہ کے ساتھ کہ جو مرکز آیت تطہیر ہے، جو مجسمہ عصمت و طہارت ہے، جو 14 میں ایک ہے۔ متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ میں نے جلدی سے بات تمام کر دینی ہے۔ جو 14 میں ایک ہے، جو مودتا فی القربا کی تفسیر ہے، جو سبب مقصد تکمیل رسالت ہے۔ پہلے مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے بڑا عظیم فکرہ کرا، جو عالمین کی ہدایت کا مجسمہ بن کے آئی ہیں رسول کے ساتھ، رسول کی موجودگی میں جو رسول بن جائے۔ متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی، اور میں جلدی سے بات تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جو سبب مقصد تکمیل رسالت ہے، اور قبلہ رجائی صاحب جو کائنات نسواں کی رسول ہے، نام جس کا فاطمہ اور لقب بطول ہے۔ آباد و شاد رہے، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ کافی کچھ سیدہ پہ پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔
میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک بات اس شخصیت پہ کروں جو سیدہ کا کف بن کے آیا ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا، پیغمبر کی حدیث ہے، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا، کوئی برابری نہ ہوتی۔ یاد رکھیے یہ سیدہ کی ہمسری کے لیے بھی علی جیسا زوج چاہیے ہے، علی جیسا ہونا چاہیے، ورنہ سیدہ کا کائنات میں کوئی ہمسر ہی نہیں ہے۔ اور صاحبان ایمان، اللہ نے اس بی بی کے ذریعے سے انسانیت کا ہدایت کے سلسلے کو قائم فرمایا ہے، اور اللہ پیغام بھی ایک دے رہا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اللہ کہتا ہے ہدایتیں میں اللہ بھیجتا ہوں، اللہ ہادی نہیں بھیجتا، ہدایتیں بھیجتا ہے۔ تمہیں ان ہدایتوں کی پیروی کرنا ہے، تمہیں ان ہدایتوں کے پیچھے چلنا ہے، تمہیں ان کی اتباع کرنی ہے۔ اگر تم نے ان کی اتباع کی، اگر تم نے ان کی پیروی کی، اللہ وعدہ کرتا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تم میری ہدایتوں کی پیروی کرو گے، دنیا میں تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، آخرت میں تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ وعدہ پروردگار ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہدایت ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہادی ہدایت کرنے کے لیے آتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر منٹ میں، ہر لمحے میں وہ ہدایت کرے۔ اگر وہ سو رہا ہے تو ہدایت کرے، اگر وہ جاگ رہا ہے تو ہدایت کرے، اگر وہ ممبر پہ ہے تو ہدایت کرے، اگر وہ میدان جنگ میں ہے تو ہدایت کرے، اگر وہ مسجد میں ہے تو ہدایت کرے۔ اور قبلہ میں فکرہ کہنے لگا ہوں ذاکر اختر عباس صاحب کے لیے، اگر وہ نوک سنا پہ ہے تو ہدایت کرے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ہدایت کرنا۔ اب پیغمبر ہیں سب سے بڑے ہادی، ایک بات میں نبی معظم کی کروں گا اور ایک بات میں امیر المومنین کی کر کے زحمات کو تمام کر دوں گا، اور دو باتیں میرا کرنا حق ہے، کیونکہ دو بندے تو بڑھ جانے چاہیے نا شاہ صاحب کے آنے سے پہلے۔ صاحبان ایمان، یاد رکھیے کہ پیغمبر اکرم نے ایک جنگ میں اپنا ناکہ میدان جنگ میں داخل کر دیا۔ جو ہی ناکہ داخل کیا طبلِ جنگ بج چکا ہے، نکارہ جنگ بج چکا ہے، اعلان جنگ ہو چکا۔ اب پیغمبر ہیں ہادی، اور اللہ کا بنایا ہوا چاہے لڑے نہ بھی چھپ کے خیمے میں نہیں بیٹھتا۔ نہیں متوجہ ہوئے ہیں ابھی تک آپ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کا بنایا ہوا چاہے لڑے نہ بھی، لیکن چھپ کے خیمے میں نہیں بیٹھتا۔ جو چھپ کے بیٹھتا ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ آباد رہیں صاحبان ایمان، اللہ کا بنایا ہوا چھپ کے نہیں بیٹھتا۔ میدان جنگ میں ہے میرے مولا رسول خدا، ایک مرتبہ ناکہ داخل کر دیا۔ جو ہی ناکہ داخل کیا، حساس کنڈیشن ہے، ادھر سے حملے ہو رہے ہیں۔ ایسے عالم میں قبلہ بخاری صاحب، ایسے عالم میں ایک عربی بدو آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی دین کلے، یا نبی اللہ مینوں دسو بھی سارا دین کی ہے۔ توجہات مشکور شاہ جی سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے بتائیے کہ سارا دین کیا ہے؟ اب دین چھوٹی سی شے کا نام تو ہے نہیں ہے۔ دین میں اعمال بھی ہیں، دین میں اعتقاد بھی ہے، دین میں عدلیہ بھی ہے، دین میں نظام حیات انسانی بھی ہے، دین میں نماز بھی ہے، دین میں روزہ بھی ہے، دین میں زکوٰۃ بھی ہے، دین میں حج بھی ہے، دین میں جہاد بھی ہے، آگے نماز کے ارکان ہیں، آگے روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کا نصاب ہے، جہاد کا طریقہ ہے۔ اب ایک نشست میں نبی کیا کیا بتائے؟ اللہ اکبر۔ لالا جی سمجھ آ رہی ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، یہ جو لائیو والے آئے ہوئے ہیں آپ کو بھی کبھی کبھی سماعت فرمانا چاہیے۔ اللہ آپ کو عزت بخشے اور لائیو سے آگے لائیو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان ایمان، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ سارا دین کیا ہے؟ اب حساس کنڈیشن ہے، دین بڑا ہے، وقت تھوڑا ہے۔ اگر نبی ایک ایک چیز بتانے بیٹھ جائے تو جنگ ہاتھ سے چلی جائے گی۔
نہیں متوجہ ہوئے ہیں تو میں فکرہ کرنے لگا، جنگ ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اب نبی نے ایک فکرے میں بتایا، بخاری صاحب ایک فکرے میں بتایا کہ دین کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا سنو، اطاعت للہ وشفقتہ علی المخلوق وہو الدین کلہ، فرمایا اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، مخلوق خدا سے محبت کرنا، یہی سارا دین ہے۔ آباد رہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہی سارا دین ہے، ایک جملے کے اندر دین ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت، مخلوق خدا سے محبت، یہی دین ہے۔ نام ورانہ المحبت نہیں، مخلوق سے محبت، یہ تو مخلوق میں ہی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جو بندہ نامور ہوتا ہے وہ مخلوق سے تو آگے ہو جاتا ہے۔ یا علی وہ تو خود خلق کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ میں اس کا خود خالق ہوں، یہ میں نے آج لکھا ہے۔ ہر چیز کا خالق خدا ہے، بندے کو بھی اگر بنانے کی استطاعت دیتا ہے تو وہی خدا دیتا ہے۔ تو صاحبان ایمان یاد رکھیے، الحمدللہ یہ بستی شیعان علی کی بستی ہے، پر ہدایت کی یہاں بھی کمی ہے۔ باہر سے بندے آ گئے ہیں، اس گاؤں کا بندہ کوئی بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جو بندے ماتھا دیکھ کے ٹکے لگاتے ہیں نا، وہ ٹکے پہ رہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ختم کروں میں بات کو، یہ ہے بڑا ہادی اور ایک ہے چھوٹا ہادی، یہ ہے مصطفیٰ اور وہ ہے مرتضیٰ۔ وہ میدان جنگ میں ہے، اب علی میدان جنگ میں، اور میری آخری بات آگئی، علی مولا میدان جنگ میں ہے۔ جنگ لڑتے لڑتے انشاءاللہ اس فکرے کے اندر اگر اتنی فکرے ہیں، اگر امت مسلمہ کردار علی کو سمجھ جاتی تو شیعہ کبھی کافر نہ ہوتے۔ آباد رہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ذاکر اختر عباس صاحب، کبھی شیعہ کافر نہ ہوتے۔ تم نے سیرت علی کو سمجھا نہیں ہے، ہمیں کافر بنانے پہ تل گئے ہو۔ کیوں مارا جا رہا ہے شیعوں کو؟ یہ کافر ہیں۔ پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو۔ تمہارے ایمان، تمہارے ہاں شرک و کفر کی تعریف کیا ہے؟ تم شرک و کفر کہتے کسے ہو؟ آباد رہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ معصوم کے جانے کے بعد بندے کو اس کی جگہ پہ بٹھا کے کہتے ہو یہ اسلام ہے؟ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ حیدری علی آباد و شاد رہیں۔ نبی معصوم خاتم النبیین کے بعد بندے کو بٹھا کے، حالانکہ اگر منبر کا تقاضا نہ ہوتا تو میں بتاتا کہ شاید ہے بھی یا نہیں۔ متوجہ ہیں؟ تھکے تو نہیں ہے؟ صاحبان ایمان یاد رکھے، اللہ آپ کو سلامت و آباد رکھے۔ امیر المومنین میدان جنگ میں ہے، جنگ لڑتے لڑتے بخاری صاحب، میرے مولا کے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جو ہی تلوار ٹوٹی، اب میرے مولا علی کے مقابلے میں عام نہیں آتا ہے، معمولی بندہ نہیں آتا ہے۔ وقت نہ گزر جائے، میں بندوں کی اگر تعریف شروع کر دوں تو پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ میں ایک لفظ میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے معمولیوں کے لیے تو علی کا نام ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ میدان میں کیا آئے گا، وہ تو پہلے ہی مر چکا ہوتا ہے۔ صاحبان ایمان قبلہ، میرے مولا کے مقابلے میں ڈٹا ہوا بندہ ہے، جوان چنا ہوا، اور لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ علی مجھے چھوڑے گا نہیں، قتل کر دے گا۔ اس نے کہا کہ میں آسانی سے قتل تو ہو جاؤں، تو اس نے ایک ایسی پوزیشن بنائی تاکہ میں آسانی سے مر سکوں۔ موت بھی آسان ہو تو اچھی ہوتی ہے نا، تو اس نے پوزیشن بنائی، سر جھکایا۔ جو ہی سر جھکایا تو کچھ لمحہ گزرا۔ اگر فطرتی تقاضا یہ تھا کہ جو تلوار ایک لمحہ بعد میں چلنی تھی اسے ایک لمحہ پہلے چل جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس نے سر جھکایا تو کچھ لمحہ گزرا تو اس نے سر اٹھایا تو دیکھا تو امیر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، آباد رہے، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ ناظم منبر صاحب، آپ کے خصوصی توجہ چاہوں گا، دیکھا تو علی کھڑے ہوئے تھے،
ایک مرتبہ اس نے ہمت باندھی اور باندھ کے کہتا ہے یا علی، لفظ سنیے گا، یا علی میں نے سنا ہے تو اور تیرا خاندان بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری صاحب علی کو بھی جانتا ہے، علی کے باپ کو بھی جانتا ہے۔ کہا میں نے سنا ہے تو اور تیرا خاندان بڑا کریم ہے ذاکر اختر عباس صاحب۔ تو میرے مولا نے فرمایا تو نے سچ سنا ہے؟ اللہ اکبر، تو نے سچ سنا ہے؟ کہا اگر کریم خاندان کے ہو، اگر سخی خاندان کے ہو تو پھر اپنی تلوار مجھے دے دو۔ اللہ اکبر، آباد رہیں۔ کوئی بات نہیں، لے جا، اگے مجمع کوئی نہیں آیا تو انہوں بھی لے جا۔ متوجہ ہے سارے احباب؟ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اے باہر علی گالے باہر جا کے پتر صلاح کر لو، جنہیں جانا ہے وہ جاوے، جنہیں رانا ہے وہ روے۔ اور ہے صلی اللہ محمد و آل محمد۔ متوجہ ہیں؟ میں انتظار نہ کرواؤں اپنے بھاؤ کہ میں ممبر چھوڑ دوں گا فضائل پر، اس لیے کہ مصائب کے دن نہیں ہیں، اور میں تو دنوں کا احترام کرتے ہوئے چھوڑ کے اپنے بھائی کے حوالے کروں گا، وہ مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے میرے بعد، اور میرا حصہ بھی وہ پڑھیں گے۔ صاحبان ایمان، اب اس نے کہا کہ اگر کریم خاندان کے ہو، اگر سخی خاندان کے ہو تو پھر اپنی تلوار مجھے دے دو۔ میرے مولا نے تلوار قدموں میں پھینکی۔ اللہ اکبر، نہیں پہنچے ہو، میرے مولا نے تلوار پھینکی۔ تلوار پھینکنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مولا نے اپنی زندگی سے ہاتھ اٹھایا۔ صاحبان ایمان، جو ہی تلوار پھینکی، اس نے تلوار اٹھائی، میں کہوں گا یہ وہ خاندان ہے جو اپنے دشمن کو بھی اپنے دروازے سے خالی واپس نہیں جانے دیتا ہے۔ آباد رہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ صاحبان ایمان، جو ہی تلوار پھینکی رجائی صاحب، جو ہی تلوار پھینکی، اس نے تلوار کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس نے تلوار کو لہرایا، اور لہرانے کے بعد کہتا ہے یا علی اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ اکبر، آباد رہیں گے۔ یا علی اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ امیر فرماتے ہیں، سنیے گا، امیر فرماتے تو کیا سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ اللہ اکبر، آباد و شاد رہیں جنہیں سمجھ آ رہی میری بات کی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ یاد رکھ، وہی بچائے گا علی کو جس نے ابھی تک تجھے علی کے ہاتھوں سے بچائے رکھا۔ آباد رہے، میری آخری بات آنے لگی ہے۔ وہی بچائے گا جس نے ابھی تک تجھے علی کے ہاتھوں سے بچائے رکھا۔ ایک مرتبہ تلوار علی کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے یا علی اتنا اعتماد اپنے خدا پہ، اتنا یقین اپنے خدا پہ، اتنا ایمان اپنے خدا پہ؟ کہا ہاں اتنا ایمان ہے، اتنا یقین ہے۔ ایک مرتبہ تلوار قدموں میں رکھ کے کہتا ہے یا علی آج سے میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس خدا کو تو مانتا ہے۔ آج سے میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس خدا کو تو مانتا ہے۔ صاحبان ایمان، یاد رکھیے، علی گئے تھے کافر کو قتل کرنے۔ توجہ چاہوں گا، علی گئے تھے کافر کو قتل کرنے، لیکن علی نے کفر کو قتل کیا، انسان کو بچایا۔ علی نے کفر کو قتل کیا، انسان کو بچایا۔ تو پھر مجھے فکرہ کہنے دیجئے کہ پوری کائنات آدم و عالم میں واحد شخصیت ہے علی، پوری کائنات آدم و عالم میں واحد شخصیت ہے علی کہ جس نے ایک ہی وقت میں مقتل کو مدرسہ بنایا ہے، جس نے ایک ہی وقت میں مقتل کو مدرسہ بنایا ہے۔ اور جو ہی میرے مولا نے، اب میں ایک فکرہ اپنے بزرگوں کا، ذاکر اختر عباس صاحب، کہنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ ان کی روح کو میں احسال کر سکوں اور باقی مومنین کو، ان کی روحوں کو بھی احسال کر سکوں۔ صاحبان ایمان، جب میرے مولا نے تلوار بخاری صاحب دی نا تو خیمہ رسالت میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی، کچھ پہلوانوں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، جب دل گھبرانے لگے تو الٹیاں آ جاتی ہیں۔ آباد شاد رہیں، کئیوں کی الٹیاں نکل گئی اور کئیوں کا تو پتہ نہیں کیا کیا نکل گیا۔
اس لیے نہیں نکلا ہے کہ وہ علی کو قتل کر دے گا، انہوں نے کہا کہ وہ علی کو قتل کرنے کے بعد چھوڑے گا ہمیں بھی نہیں۔ متوجہ ہے یا نہیں ہے لالا جی؟ میری طرف دیکھنا ہے صاحبان ایمان۔ یاد رکھیے اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے، آباد رکھیں، اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے رسول سے کہا یا نبی اللہ دیکھیں علی نے پھر بچپنا کیا، کبھی دشمن کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی دشمن کو اپنی تلوار دے دیتے ہیں، آج پھر بچپنا کر دیا۔ صاحبان ایمان فکرہ کہوں، یہ میرا اپنا فکرہ ہے، اگر کسی نے پہلے سنا ہوا ہو تو وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ صاحبان ایمان میں کہا کرتا ہوں، یہ میرا فکرہ ہے، جن بیچاروں نے، جو بیچارے کبھی میدان جنگ میں گئے ہی نہیں ہیں، انہیں کیا معلوم کہ میدانوں میں بھی سخاوت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آباد و شاد رہے، انہیں کیا معلوم کہ میدانوں میں بھی سخاوت ہو جاتی ہے۔ صاحبان ایمان آخری بات اور آخری بات پہ تمام بات، انہوں نے جب یہ اعتراضات کیے کہ علی نے پھر بچپنا کیا، پھر تلوار اپنے دشمن کو دے دی، صاحبان ایمان میرے بزرگ کہا کرتے تھے جب علی خیمہ رسالت میں آئے، میرے مولا رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے تلوار دی ہی نہیں ہے، جس نے تلوار دی ہے سوال اس سے کرنا۔ جو ہی خیمہ رسالت میں امیر المومنین تشریف لائے، لوگوں نے سوال شروع کر دیے، وہ بندہ مسلمان اور صاحب ایمان مومن ہو گیا، وہ امیر المومنین کے ساتھ تھا، میرے مولا جب اسے ساتھ لے کے آئے، لوگوں نے سوال کر دیے یا علی آپ نے میدان جنگ میں دشمن کو تلوار دے دی، آپ نے میدان جنگ میں دشمن کو تلوار دے دی، اگر آپ کا دشمن تلوار چلا دیتا، اگر آپ کا دشمن تلوار چلا دیتا، امیر المومنین مسکرا کے کہتے کیسے تلوار چلا دیتا اور کیوں تلوار چلا دیتا؟ یاد رکھو میری تلوار پہ میرے دشمن کا قبضہ تھا، لیکن اس کے دل پہ میں علی کا قبضہ تھا۔ آل محمد دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، سروں پہ حکومت کرنے والے بنی امیہ کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یہ آل محمد ہے۔ اور ختم آخری شعر پہ بات تمام۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا، اسی منظر نامے کو دیکھا تو ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، نہیں سمجھے ہو؟ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔ آؤ جی قبلہ، زیادہ تو نہیں پڑھا، مہربانی جی، بہت شکریہ۔ قبلہ یہ تھے جناب علامہ سید باقر رضا نقوی صاحب۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب سید چراغ علی شاہ صاحب اپنے مخصوص انداز میں فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب اختر عباس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جی 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 التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ، فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا، وَإِنْ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا کاشف الکرب عن واجہ الحسین، اکشف کربی و کرب المومنین بحق آخیک الحسین علیہ السلام۔ یا قیم آل محمد الاجل الاجل، یا قیم آل محمد الاجل الاجل، بحق سیدات النساء العالمین، بلند صلوات۔ اللہم نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر علی دے خالق دا نام بہت بلند ہے. کافی صاحبان تشریف فرماؤ, بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ نعرہ حیدری. ہاتھ اونچا حیدری. صلوات پڑھو سارے صاحبان. اللہم صلی اللہ. گزارش کرساں جتنے بھی صاحبان امام بارگاہ دے گیٹ دے سامنے کھلوتے ہیں, نظر اللہ نیاز حسین امام بارگاہ تشریف لائے ہو. مجلس پاک دا باقاعدہ آغاز شروع ہو چکا ہے. اجازت ہے ذکر پاک دا آغاز کیتا جائے. جتنا جتنا اہل بیت دا مقام ذہن چ بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین. صلوات. اللہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات. حاضرین و سامعین, مالک و مولا تڑس پاک طاہر ذکر دے اندر ٹرایا قبول تے منظور فرمان. بانیان دا خرچ اخراجات اس صفحے ازاوی چھائی سرکار کہم آل محمد اپنی پاک بارگاہ چ منظور تے مقبول فرمان. وسد رہنو ویڑے آباد رہنو گھر جتھے جتھے ذکر محمد و آل محمد ہوندا ہے. دعا میں تواڈے واسطے مانگ رہا, امین ضرور رکھیا ہے. میرا کریم اللہ جڑے بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ شفا یابی عطا فرما. جڑے تنگ دست ہیں انہاں دی تنگ دستی دور فرما.